1953 کا سال ایران کی تاریخ میں ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ وزیر اعظم محمد مصدق، جو عوامی حمایت اور قوم پرستی کی علامت بن چکے تھے، تیل کی صنعت کو قومیانے کے فیصلے کے بعد مغربی طاقتوں کے نشانے پر آ گئے۔ برطانوی اینگلو ایرانی آئل کمپنی کی اجارہ داری ختم کرنا ایران کی خود مختاری کی طرف ایک جرأت مندانہ قدم تھا، مگر برطانیہ اور امریکہ کے لیے یہ ناقابل قبول تھا۔ برطانیہ نے اپنی خفیہ ایجنسی MI6 کے ذریعے امریکہ کو قائل کیا کہ ایران میں مداخلت ناگزیر ہے۔ سرد جنگ کے تناظر میں امریکہ کو خوف تھا کہ مصدق کی قوم پرستی کہیں کمیونزم کے لیے راستہ نہ ہموار کر دے۔ یوں صدر آئزن ہاور اور وزیر اعظم چرچل نے ایک مشترکہ منصوبے کی منظوری دی، جسے تاریخ نے آپریشن ایجکس کے نام سے یاد رکھا۔ اس کی قیادت CIA کے کرمٹ روزویلٹ نے سنبھالی۔ یہ منصوبہ محض فوجی کارروائی نہیں تھا، بلکہ ایک ہمہ جہتی سازش تھی۔ اخبارات اور ریڈیو کے ذریعے مصدق کو کمیونسٹ اور غدار قرار دیا گیا۔ رشوت، فوجی افسران، پولیس اور مذہبی رہنماؤں کو خریدنے کی کوشش کی گئی۔ تشدد، کرائے کے غنڈوں کو تہران کی سڑکوں پر مظاہرے اور ہنگامے کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ 15 اگست 1953 کی پہلی کوشش ناکام ہوئی، مگر 19 اگست کو دوسری کوشش کامیاب رہی۔ مصدق کے گھر پر حملہ ہوا، انہیں گرفتار کر لیا گیا اور یوں ایران کی جمہوریت کا چراغ بجھا دیا گیا۔ محمد رضا پہلوی دوبارہ اقتدار میں آئے اور مغربی کمپنیوں کو تیل کی صنعت تک رسائی دے دی۔ نیا کنسورٹیم 1954 میں ایک معاہدہ ہوا، جس میں برطانوی BP اور امریکی کمپنیوں کو زیادہ حصہ ملا۔ شاہ نے ایران کو پولیس اسٹیٹ بنا دیا۔ CIA کی تربیت یافتہ ساواک خفیہ ایجنسی انسانی حقوق کی پامالی کی علامت بن گئی۔ ایران میں جمہوریت کا خاتمہ اور آمریت کا قیام، جو 1979 کے اسلامی انقلاب تک جاری رہا، مشرق وسطیٰ میں مغربی مداخلت کی ایک مثال، جس نے خطے میں سامراج مخالف جذبات کو جنم دیا۔ عالمی تیل کی سیاست میں ایک سنگ میل، جس نے قومیانے کی تحریک کو کمزور کیا اور OPEC کی تشکیل پر اثر ڈالا۔ ایران اور امریکہ کے تعلقات میں مستقل تناؤ، جو آج تک برقرار ہے۔ محمد مصدق کو قید اور نظر بندی کا سامنا کرنا پڑا، مگر وہ عوام کے دلوں میں قومی ہیرو کے طور پر زندہ رہے۔ ان کی جدوجہد اس بات کی یاد دہانی ہے کہ طاقتور ممالک اپنے مفادات کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور ترقی پذیر ممالک کو اپنی خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہمیشہ چوکس رہنا چاہیے۔